غور سے سنیے گا۔ آپ نے کبھی پتنگ دیکھی ہے؟ پتنگ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ پتنگ دیکھے ہو، کہیں گے ارے مولوی صاحب دیکھنا تو چھوڑیے، ہم نے اڑائی ہے۔ اب آپ پتنگ کا حال دیکھیں، آپ پتنگ کو ہوا میں اڑا رہے ہیں اور جیسے جیسے آپ رسی کو ڈھیلی کرتے جاتے ہیں وہ پتنگ اوپر چڑھتی جاتی ہے۔ صحیح بات ہے؟ جب تک وہ پتنگ دھاگے سے جڑی ہوئی ہے، ڈور سے جڑی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، رسی سے بندھی ہوئی ہے، وہ پتنگ اوپر جاتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی دوسری پتنگ والے اپنی پتنگ کی رسی سے اس کی پتنگ کی رسی کو کاٹ دیتا ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ وہ پتنگ آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتی ہے؟ پھر وہ ہچکولے کھاتے ہوئے، جمپنگ کرتے ہوئے وہ پھر زمین کے اوپر کیوں آ جاتے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آپ چاہے جتنے بھی اوپر پتنگ کو اڑا لیجئے، اگر آپ نے بھی وہیں سے پتنگ کو چھوڑ دیا، رسی کو چھوڑ دیا، تو وہ پھر پتنگ آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے، وہیں سے وہ ہچکولے کھاتے ہیں، جمپنگ کرتے ہوئے وہ زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ زمین کے اوپر آتی ہے تو زمین کے چھچورے لڑکے، زمین کے اوباش قسم کے لڑکے، اپنے ماں باپ کے غلط تربیت سے پیدا ہونے والی یہ نسل، شکشا و تعلیم سے دور رہنے والی یہ نسل اس پتنگ کو دور سے دیکھتی ہے، اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ پتنگ کتنی دور پر گرے گی، وہیں سے وہ بھاگنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس پتنگ کو لوٹنے کے لیے 10-15 لڑکے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر اس پتنگ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کو چیر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پتنگ کا حال ایسا کیوں ہوا؟ پتنگ آسمان میں کیوں جا رہی تھی؟ وہ بلندی کی طرف کیوں اڑ رہی تھی؟ جب تک وہ اپنی رسی سے جڑی ہوئی تھی، جب تک وہ اپنے دھاگے سے جڑی ہوئی تھی، جب تک وہ اپنی بنیاد سے جڑی ہوئی تھی، وہ آسمان کی طرف جا رہی تھی، وہ بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن جب اس نے اپنی رسی سے کنیکشن توڑ لیا، جب اس نے اپنی رسیوں سے رشتہ توڑ لیا، تو پھر وہ زمین کے اوپر آ گئی، اور جب وہ زمین کے اوپر آ گئی تو زمین کے چھچورے لڑکے نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو چیر ڈالا، اس کو پھاڑ ڈالا۔ مسلمانوں، تم جس اسلام سے جڑے ہوئے ہو اس کی رسی، اس کی ڈور قرآن کریم ہے، تم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، رب کائنات کی قسم تم بلند کی طرف جاؤ گے، تم عزت دار بن جاؤ گے، تمہیں ہی سرداری ملے گی۔ اور یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کی جس قوم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا وہ بلندی پر چڑھتے گئے، جاتے گئے، لیکن جب اس نے قرآن سے اپنے رشتے کو چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی اپنی رسی سے رشتہ توڑ لے، جب کوئی اپنی ڈور سے رشتہ توڑ لے تو پھر وہ زمین کے اوپر آ جاتی ہے۔ آج ہم نے بھی اور آپ نے بھی قرآن سے رشتہ توڑا ہے تو بلندی کہاں سے نصیب ہو؟ ہمیں زمین کے اوپر آنا ہے، اور جب ہم آج زمین پر آ گئے تو زمین کے چھچورے لڑکے آج ہم کو چیر رہا ہے، آج ہم کو پھاڑ رہا ہے، آج ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جیسے اس پتنگ کو رسی سے جب وہ کنیکشن توڑ لی اس نے، تو جیسے وہ پتنگ زمین کے اوپر آ گئی تو اس کو توڑ ڈالا، لوگوں نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع العقلۃ علی قصتھا، اے میرے صحابہ، دنیا کی ساری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی بھوکے بھیڑیے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور پھر تم کو نوچے گی، تم کو کھا جائیں گی، اور پھر تم کو وہ جہاں چاہے گی لے جائے گی، جو کروانا چاہے گی کروائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں اے میرے صحابہ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن سمندر میں جھاگ کے مانند ہوں گے، سمندر میں جھاگ کے مانند ہوں گے۔ جیسے سمندر کے کنارے تنکے پڑے ہوتے ہیں، ایک لہر آتی ہے اور سارے تنکوں کو بہا کر لے جاتی ہے، ایسے ہی تم لوگ اختلاف میں شکار رہو گے، فرقوں میں بٹے ہوئے رہو گے، اور دنیا کی وہ ساری قوم تم کو جدھر چاہے گی لے جائے گی، جو کروانا چاہے گی کروائے گی، اور تم وہ ساری کام شوق سے کرو گے، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، بیدار ہو جاؤ، ہوش میں آؤ، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج ہم نے اور آپ نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے، قرآن کو پسے پشت میں ڈال دیا ہے، الماریوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم کسی سے پوچھیں، نوجوان سے اگر ہم پوچھیں کہ بھائی آپ کے گھر میں قرآن ہے،
کہیں گے ارے مولوی صاحب